الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، میں نے ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات بھر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے شب بیداری اور جاگتے رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے رہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو کچھ اور ہے۔ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا اس کا ظاہر ہے، اور اس کا باطن جب تک حاصل نہ ہو اس کی حقیقت اس کو نہیں مل سکتی۔ بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ فرض ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے روزے کی فضائل کے سلسلے میں چند احادیث بیان کی تھی۔ لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک روح اور حقیقت ہوتی ہے۔ ہر عبادت کی جیسے ایک ظاہری شکل اور صورت، اسی طرح اس کی ایک باطنی حقیقت اور روح۔ نماز کو لیجئے، اس کی ایک ظاہری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہے، پھر زبان سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدہ کرے اور قاعدہ کرے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ یہ نماز کی ظاہری شکل ہے، لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی حقیقت ہے توجہ الی اللہ، خشوع اور خضوع، عاجزی اور تذلل اور انکساری۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص روح نماز اور حقیقت نماز کے بغیر صرف قیام اور قعود اور رکوع اور سجود کر لے تو اس کی نماز ایک بے حقیقت نماز ہوگی، بے روح نماز ہوگی۔ محترم حضرات، اسی طرح روزے کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ اس کی صورت تو یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے سے باز رہے، یہ روزے کی صورت ہے۔ لیکن اس کی روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں، عشق میں سرشار ہو جائے، اور اس کی محبت کا مظاہرہ اس طرح کرے کہ کھانا اللہ کی محبت میں چھوڑ دے، پینا اللہ کی محبت میں چھوڑ دے، جائز خواہشات کو اللہ کی محبت میں ترک کر ڈالے، اور یہ سوچے کہ اللہ کا حکم آ گیا، میں روزہ رکھتے ہوئے کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، جائز خواہشات کو بھی پورا نہ کرو، اسی اللہ کے حکم پر اپنی تمام مرغوب اور محبوب چیزوں کو قربان کر دیتا ہوں۔ اگر آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت آئی، اور اسی خدا کی محبت سے اس نے روزہ رکھ کر اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت جو روزے کی روح ہے۔ اور اس محبت میں آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ایک قطرہ پانی
ایک دانہ کھانا بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، اور سخت سے سخت گرمی میں بھی شدت کی پیاس کو اللہ کی محبت میں خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے، اور شدید بھوک کو ہنستے ہنستے جھیل لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر روزے کے اوقات میں افطار کرنے پر اس کے سامنے لاکھ روپے پیش کیے جائیں، وہ اس کو لات مار دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں کرتا ہے۔ غرض یہ کہ روزے کی صورت تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی روح اللہ کی محبت اور عشق میں سرشاری ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشاری حاصل نہیں تو اس کو روزے کی حقیقت حاصل نہیں۔ اگرچہ اس نے کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کر رکھا ہو، مگر اس سے صرف اس کو روزے کی صورت حاصل ہوئی، حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے اس صورت کے ساتھ روزے کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ سنیے کہ جب انسان اس طرح روزہ رکھے گا کہ روزے کی صورت کے ساتھ روزے کی حقیقت بھی اس کو حاصل ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں سرشاری اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کا ایک اثر یہ ظاہر ہوگا کہ انسان عبادات میں اور نیکیوں میں آگے آگے چلے گا، نیکیوں اور عبادت کی طرف لپکے گا، اور ہر عبادت اور نیکی کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ میں ادا کرے گا۔ عبادت میں سستی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر نیکی اور طاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اسے تو اللہ کی محبت حاصل ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی اطاعت کرے اور اس کو خوش کرنے کے تمام کام انجام دے، لہذا وہ کسی بھی نیکی میں سستی اور غفلت نہیں برتتا۔ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تراویح ہو، سب کو بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور دوسرا اثر اس محبت کا یہ ہوگا کہ انسان گناہوں کے قریب نہیں پھٹکے گا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا و پینا چھوڑ چکا ہے، اور اپنی بیوی سے جماع و لذت حاصل کرنے سے بھی باز آ چکا ہے، حالانکہ یہ چیزیں سال بھر تو اس کے لیے حلال اور مباح تھی۔ تو وہ ان گناہوں کے قریب کیسے جا سکتا ہے جو عمر بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں؟ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے وہ باز آ گیا مگر حرام کاموں سے باز نہیں آیا تو وہ صرف صورت کے لحاظ سے روزے دار ہے، حقیقی اعتبار سے روزے دار نہیں۔ لہذا روزے کی حقیقت جس کو حاصل ہوگی وہ ایک طرف طاعتوں اور نیکیوں میں اللہ کے عشق و محبت میں آگے بڑھتا جائے گا، تو دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا۔ اور جسے یہ بات حاصل نہ ہو تو اس کا روزہ صرف ایک جسم ہے جو روح سے خالی ہے۔ ایسا روزہ بے روح اور بے حقیقت روزہ ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ہر چیز میں صورت کے ساتھ حقیقت اور روح کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ غور کیجئے کہ انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی شکل اور صورت اور ظاہری ڈھانچہ، آنکھ، ناک، کان، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ بے حقیقت شے ہو جاتا ہے اور مٹی میں دبا دیے جانے کے قابل بن جاتا ہے، کیونکہ اب انسان کی صرف صورت رہ گئی، روح غائب ہو گئی۔ بالکل اسی طرح اگر روزے کی صورت تو موجود ہو اور حقیقت غائب تو وہ روزہ بھی بے حقیقت اور بے قیمت روزہ ہوگا، اور شریعت میں ایسا روزہ مطلوب نہیں اور اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے روزے دار کے لیے یہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال بن جاتا ہے، اور جب دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے تو وہ آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے کو ڈھال بنانا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ کیفیت اور یہ حقیقت پائی جانی چاہیے۔
اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کو کوئی توڑ نہ دے، یعنی اگر گناہوں سے اس کو توڑ دے گا تو وہ روزہ ڈھال نہیں بنے گا۔ جیسے ڈھال کو اگر توڑ دیا جائے تو وہ کام نہیں آیا کرتی، اسی طریقے پر روزے کو اگر گناہوں سے توڑ دیا، غیبتوں سے توڑ دیا، چغلیاں کھا کر توڑ دیا اور کوئی غلط کام کر کے توڑ دیا تو پھر وہ روزہ آخرت کے اندر کام نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کہنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے مگر روزہ رکھتا ہو تو اللہ کو اس کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی ایسا روزہ خدا کو کوئی مطلوب اور منظور نہیں جس میں حرام کا ارتکاب ہو اور آدمی صرف اور صرف کھانے پینے سے بچ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو وہ کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ کہے، نہ چیخے نہ چلائے اور نہ کوئی جہالت والا کام کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کو آئے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ یہ کہنا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو خطاب کرتے ہوئے کہے، اور بعض علماء کہتے ہیں دل دل میں سوچ لے کہ میں تو روزے دار ہوں، یہ مجھے گالی دے رہا ہے تو مجھے جواب نہیں دینا ہے، یہ مجھ سے برا سلوک کر رہا ہے تو مجھے کوئی برا کام اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اس لیے دل دل میں وہ سوچ لے کہ میں تو روزے دار ہوں، میں غلط حرکت کیسے کر سکتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ روزے دار کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا، جہالت والا کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کو ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام محلب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ روزے میں بری بات کہنے اور جھوٹ بولنے سے بچنا بھی لازم ہے، جیسے کھانے اور پینے سے بچنا لازم ہے، ورنہ اس کا روزہ ناقص ہوگا اور اللہ کے ہاں غیر مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید اس کے اوپر ناراضگی بھی ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ فرمایا جو شروع میں نے عرض کیا تھا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے کیا حاصل، جبکہ گناہوں میں آدمی ملوث ہو، ایسے شخص کو نہ ثواب ملا نہ اللہ کی رضا، صرف اور بھوک پیاس حاصل ہوئی، کیونکہ ظاہری روزہ تو اس نے رکھا مگر حقیقی روزہ نہیں رکھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کل اکثریت ہم میں کی وہ ہے جو ایک طرف روزہ رکھتی ہے تو دوسری طرف روزے کے خلاف کاموں میں مبتلا بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ تو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر تراویح نہیں پڑھتے، بعض لوگ وہ ہیں جو روزہ کاٹنے کے لیے دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو روزہ کاٹنے کے لیے اس سے بھی بدتر کام غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، فضول حرکتوں میں دن گوا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا روزہ اللہ کے ہاں کیا حیثیت اور کیا مقام رکھتا ہوگا؟ کیا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، منظور ہوگا؟ کیا اللہ کے دربار میں کھانے پینے کی کمی تھی کہ ہم کو روزہ رکھوا دیا؟ روزہ تو ہمیں کچھ بنانے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے اور اللہ کا محبوب اور لاڈلا بندہ بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اگر ہم روزے میں بھی نمازوں کو چھوڑ کر سو کر اور گناہ کر کے اللہ سے اور دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بری کیا بات ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم
ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس میں اپنے ذاتی کام، سونا ہے، کھانا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے وغیرہ مصروفیات کے ساتھ دینی کاموں کا بھی نظام رکھے. اور اسی طرح عورتیں اپنے گھریلو کام کاج کا وقت مقرر کر لے اور باقی وقت کو نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے لگائیں. تعلیم کتاب میں کوئی اچھی کتاب جیسے فضائل اعمال ہے، بہشتی زیور ہے، یا حیات المسلمین ہے، یا اور کوئی کتاب پڑھ لیا کریں. گھر کے تمام افراد جمع ہو جائیں، کتاب پڑھیں، اس کے اثرات قبول کریں، اس کے مضامین کو دل کے اندر جمائیں. اسی طرح گھروں میں نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو بھی نماز وغیرہ میں شامل کریں تاکہ ان کو عادت پڑ جائے. اسی طرح ان کو قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، آداب وغیرہ کی تعلیم دیں. اس طرح ہمارا روزہ واقعی روزہ بن جائے. اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.